بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا لائیو آنے کا مقصد، ابھی ہمارا 12 ربیع الاول گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مبارک کا دن تھا، اور میں نے میڈیا کے تھرو دیکھا لوگوں نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منایا، چراغاں کیا، میلاد کیے، سبیلیں لگائی گئیں۔ مگر دوسری طرف میں نے یہی بھی دیکھا ایک بہت بڑی میجورٹی تھی جو اس کو منانے کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے لوگوں نے میسیجز بھی کیے، کانٹیکٹ بھی کیا کہ یہ منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ پھر میرے کچھ دوستوں نے مجھے پکچرز بھی فارورڈ کی کہ لوگ میلاد کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ایک پکچر تو اسپیسیفکلی میری نظر سے گزری جس میں کچھ لڑکے گاڑیوں کے اندر اور باہر اور گاڑیوں کے رمس میں، ویلز میں گرین کلر کی لائٹس لگائی ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک کانوائے کی شکل میں روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، اور اس میں کسی میں میوزک بھی چل رہا ہے، اور عجیب و غریب ایک ہلہ گلا سا ہو رہا ہے۔ کسی نے وہ ویڈیو بھی بھیجی، وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد جو ہم 12 ربیع الاول میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پیدا ہو جائے۔ اس میلاد کو منانے کا اصل مقصد یہی ہے، جس فکر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، وہ اعمال ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور اس دنیا کی زندگی کو ہم مسافر بن کے گزاریں، اس دنیا کی زندگی کو ہم ایک امتحان گاہ کی طرح گزاریں، یہاں مقیم بننے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں، جب تک ہمارے اندر اس دن کی فکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، تقدس نہیں ہوگا، تقدس پیدا نہیں ہوگا، تو ادب نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم اس دن کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی، اس دن کو، اس ہستی کا تقدس کریں گے، ادب کریں گے، تو تبھی ہم اپنی آنے والی نسل کو، نئی نسل کو آگے روشنی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس دن کا اور اس ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس اور ادب نہیں کریں گے، اس سارے عمل کو جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، ہم اس سب چیز کو بے ترتیب کر دیں گے، اور یہ ہمارے لیے باعث اجر نہیں، یہ ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ ہمیں یاد رکھیں، ہمیں اپنی فکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ ملانا ہوگا، اس کی عقیدت اور اس کے ادب کو نہیں بھولنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کی چیز ہے، یہ ہمیں باہر نہیں ملے گی، یہ ہمارے اندر ہی ہمیں نظر آئے گی، یہ ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آئے گی۔ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، تو وہ اظہار اس کی زبان سے، اس کی نظر سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے نظر آنا چاہیے۔ یہ ربیع الاول اور یہ محبت اور یہ چراغاں اور یہ میلاد صرف ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس فکر کو جب تک ہم زندگیوں میں نہیں لے کر آئیں گے، زندگیاں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی طرح ہمارے اندر نہیں تبدیلی لا سکیں گی۔
جتنے مرضی ہم ہر سال جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک ہم وہ فکر اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے۔ یاد رکھیں، ابھی جو ہمارا میلاد گزرا، 12 ربیع الاول گزرا، کچھ لوگوں نے اس کو بول کے گزارا، نعتیں پڑھ کے گزارا، کچھ لوگوں نے اس کو خالی دماغ تک رکھا، سوچ کے گزارا، کچھ لوگوں نے، یاد رکھیے، کچھ لوگوں نے میلاد کو یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے باطن کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ بنائیں گے اور اپنے اندر چینج لائیں گے۔ اور جن لوگوں نے 12 ربیع الاول کے دن کو، میلاد کو اور اس کی اہمیت کو اپنے اخلاق کے ساتھ بنایا، اپنے کردار کے ساتھ بنایا، اپنے باطن کے ساتھ بنایا، وہ لوگ امر ہو جائیں گے اور وہ لوگ اللہ کے قریب ہوں گے، اور وہ لوگ ہی فیض پائیں گے۔ اور جو لوگ اپنے عمل سے فیض پا گئے وہ لوگ اللہ کے قریب ہیں، کیونکہ اللہ کے سب سے قریب وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، جو اچھے کردار والا ہے، جس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ خالی میلاد نعتیں پڑھ لینے سے، خالی چراغاں کر لینے سے، خالی راتوں کو محفل سما لگا لینے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی۔ فکر پیدا کریں، اس چیز کی فکر پیدا کریں کہ کہیں ہمارے دلوں سے اس تہوار، اس دن، اس مقدس ہستی کا تقدس نہ اتر جائے، ہم اتنے دور نہ چلے جائیں کہ اس مقدس دن کو بے ترتیب کر دیں۔ کیونکہ جو میں نے پکچرز میں دیکھا، جو میں نے تصویروں میں دیکھا، یقین مانے دل نہیں مانتا کہ یہ میلاد تھا۔ بہت لوگوں نے اچھا بھی کیا اور بہت لوگوں نے بہت بے ترتیبی کے ساتھ بھی کیا اس کو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کی محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کردار کی محبت ہے، گفتار کی محبت ہے، اعمال کی محبت ہے، قربانی کی محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لباس کی محبت نہیں ہے، زبان کی محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر پیدا کرے، روز اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں غیب سے ہماری تربیت اور رہنمائی فرما، کیونکہ اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور یہ ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ غیب سے ہماری تربیت اور رہنمائی فرمائے۔ اور ونس جب ہمیں فکر مل گئی، ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر ہی ہماری تربیت ہے اور یہی ہر جگہ ہماری رہنمائی کرے گی۔ اگر ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر نہیں ہوگی اور ہمارے اندر فکر نہ ہوئی اور ہمارے اندر صرف ہمارے بظاہر ہم نے محبت دکھانے کی کوشش کی تو ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہوگی، اور یہ میلاد اور یہ محبت صرف 12 ربیع الاول تک ہی رہے گی۔ یہ آگے یہ محبت روشنی نہیں بن پائے گی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ بہت ضروری ہے، اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فکر پیدا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے فکر مانگے، زندگیاں بن جائیں گی۔ اگر یہ محبت خالی 12 ربیع الاول کی رات کو دکھانی ہے تو بلیو کریں، یہ جو محبت ہوگی یہ بے ترتیبی زندگی میں پیدا کرے گی۔ بے ترتیبی آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی آخرت میں آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور محنت کرنے والا بنائے، اور دعا کریں اللہ ہم سب کی غیب سے تربیت اور رہنمائی فرمائے۔ وہ ہمیں ونس وی گیٹ دیٹ فکر تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے گا۔ ہوپ فلی یو لائک مائی اسمال ٹاک۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں ایک اسمال ٹاک کروں گا مرشد کے بارے میں، مرشد کیا ہوتا ہے، مرشد ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور مرشد کا ہماری زندگیوں میں کیا عمل دخل ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، and inshallah I will talk to you later. Take care. اللہ حافظ۔